السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور یہ جس وقت سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے انسان سے خار کھاتا ہے۔ دوستو، شیطان کے تعلق سے یا اس کی نسل کے تعلق سے بہت ساری باتیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں چلائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ان پر باقاعدہ ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ ان میں بہت ساری باتیں سچی ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں اس میں سچی نہیں بھی ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ شیطان کا ایک پوتا تھا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے جنت میں جائے گا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ اس بات کا جواب دینے سے پہلے چند ایک باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دونوں میاں بیوی جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہے، شیطان کے کارنامے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اب یہ شیطان کون تھا، کیا تھا؟ کان من الجن، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، بہت پہلے، کتنا ٹائم پہلے ہم تو نہیں جانتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس پہلے جنات کو پیدا کیا تھا۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ویسے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے اندر بھی وہی والا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی مرد اور عورت کا نظام رکھا ہے، اور ان کے یہاں بھی نسل چلتی ہے، جیسے ہمارے یہاں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل آگے بڑھتی ہے، اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی نسل چلتی ہے۔ بعض کتابوں کے اندر تو یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ جانور جو جنات ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، ان کا الگ ڈائمنشن ہے، ان کے بھی اپنے جانور ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے، جیسے ہمارے بھیڑ بکری ہوتے ہیں، گدھا گھوڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے بھی اپنے جانور ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پوری دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور انسان جو کھانا پینا کھاتا ہے، ہڈیاں وغیرہ جو کھانا کھانے کے بعد، گوشت اتارنے کے بعد ان ہڈیوں کو پھینک دیتا ہے، پھر یہ ہڈیاں ان جانوروں کی، ان جناتوں کی غذا ہے، ان جناتوں کی بھی غذا ہے، ان کے جانوروں کی بھی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے کو منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوبارہ گوشت چڑھاتا ہے، اور وہ جناتوں کی، ان کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جیسے آدم علیہ السلام کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی شکل بنائی اور اس سے انسانوں کا نظام چلایا، نسل کا نظام چلایا، یہی کا یہی معاملہ ان کا بھی ہے۔ اب بہت سارے کہنے والوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں کہی ہیں کہ ابلیس، اس کا بیٹا لاقیس، اس کا بیٹا فلانا ڈھماکا، اس نے کئی نبیوں کی زیارت کی، حتیٰ کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں بھی تھا، تورات اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھی، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس کے بعد ایک کہانی یہ بنائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر تھے، یہ وہاں آیا، بہت بوڑھے شکل میں تھا، لاٹھی لے کے چل رہا تھا، یہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، حدیث کے بارے میں کوئی بھی بڑا لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے بڑی ہمت اور جرات کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو سرے سے اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر لے آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یوں بھی دلیری والی بات ہے کہ کوئی چیز حدیث ہو اور بندہ اس کا انکار کر دے، کہ یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر میں دونوں باتیں نہیں کہتا، میں صرف ایک درمیانی بات کہتا ہوں کہ حقیقت میں نے یہ بات آج تک نہیں سنی، پہلی مرتبہ ہے۔ پوری سٹوری مجھے پوسٹ کی شکل میں ایک بندے نے مجھے بھیجی، اور یہ پوری کہانی تھی، پڑھتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ چل کیا رہا ہے، کہ اس میں ہے کیا۔ دوستو، اس طریقے کی کوئی روایت مجھے حدیث کی کتابوں میں کم سے کم نہیں ملی۔ ہاں، جو بڑے اکابر علماء ہیں ان سے اگر رجوع کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، تو شاید ایسی کوئی روایت ملتی ہو، کم سے کم مجھے تو نہیں ملی۔ اور جب تک اس طریقے کی روایتوں کی تصدیق نہ ہو جائے، خدا را ایسی باتوں کو نہ چلایا کرے، ایسے ٹاپکس پر ویڈیوز نہ بنایا کریں، اور اگر کوئی بنا کر کے ڈال دے تو اللہ کے واسطے ان باتوں کو نہ دیکھا کرے، اور اگر کبھی دیکھ لے تو سچ نہ مانا کرے، پہلے علماء سے تصدیق کیا کرے۔ آگے اس بارے میں ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ تو وہ جانے، لیکن ہاں بہرحال ابھی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا کسی کتاب میں مجھے کوئی ذکر نہیں ملا، واللہ اعلم۔